کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دانت کا ضائع ہونا ویسا نہ ہوتا ہے جیسے کسی اور جسم کے حصے کا ضائع ہونا ہوتا ہے، بلکہ صرف ایک انجیکشن یا ایک ٹیبلٹ آپ کی اسمائل کو، آپ کی کانفیڈنس کو، آپ کی خوشی کو یا آپ کے دانت کو لوٹا سکتا ہے؟ یہ سائنس یا فکشن نہیں ہے، بلکہ یہ فیوچر ہے ڈینٹسٹری کا۔ But researchers in Japan are working on a solution. They are developing a medicine which will help people regrow their teeth. لیکن اس چیز سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ امیزنگ قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے کہ کیسے ورک کرتی ہے، میں آپ کو پہلے یہ کلیئر کر دوں آخر اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں یہ ضروری ہے۔ دانت کا نکل جانا یا نکلوا دینا یہ صرف ایک فزیکل لاس نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کرتا ہے۔ پراپرلی کھانا نہیں کھایا جا سکتا، حتیٰ کہ بولنا تک مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے جو کوالٹی آف لائف ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ دانت جو ضائع ہوا تھا وہ قدرتی طور پہ خود بخود اگائے۔ کیا آپ جانتے ہیں شارک کے بارے میں؟ ان کے اندر ایک ناقابل یقین قسم کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے، انہیں کبھی بھی اپنے دانت ٹوٹنے یا گرنے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کانسٹنٹلی ریپلیس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ جو ایکسائٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدانوں نے سال ہا سال کی اسٹڈی سے وہ جو کوڈ تھا اس کو کریک کر لیا ہے کہ کس طرح سے ان جو ریپٹائلز ہیں یا میملز ہیں ان کے اندر دوبارہ سے دانت اگاتا ہے۔ آج سے پہلے یہ چیز کبھی سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ صرف ایک انجیکشن جو ہے آپ کا ٹوٹا ہوا دانت جو ہے وہ دوبارہ سے اگا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں کوئی سائنس کا آئیڈیا نہیں ہے یا تھیوری نہیں ہے جس کے بارے میں صرف پیپر ورک ہوا ہو، بلکہ جاپان کی کیوٹو یونیورسٹی میں ڈاکٹر کاتسو ٹاکاشی یہ سارے ٹرائلز یا ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں۔ یہ ایک امید ہے ایک انقلاب کی۔ یہ سارا جو کنسیپٹ ہے یہ ریوالو کرتا ہے ایک اینٹی باڈی ڈرگ کے اوپر۔ وہ اینٹی باڈی ڈرگ کرتی کیا ہے کہ جو دانتوں کی گروتھ کے اوپر ایک بریک ہوتی ہے، ایک اسپیسیفک پروٹین ہوتی ہے جس کو USAG1 کہا جاتا ہے۔ یہ ڈرگ اس کے اثر کو ختم کر دیتی ہے جس سے قدرتی دانت جو ہوتا ہے وہ نیچرلی گرو کر سکتا ہے۔ اب اس سارے کنسیپٹ کا، اس ساری چیز کا جو سفر تھا لیب سے لے کے انسانوں تک، یہ بہت بڑا سنگ میل تھا۔ پہلا ٹرائل جو تھا وہ میلز کے تھا، وہ مرد جن کا ایک یا دو دانت مسنگ ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹرائل ہونا تھا وہ بچوں کے لیے تھا جن کی عمریں 2 سے 6 سال تک ہیں اور قدرتی طور پر ان کے دانت مسنگ ہیں، جس کو ہم اولیگوڈینشیا یا اینوڈونشیا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا ٹرائل تھا وہ اس چیز کا تھا کہ وہ لوگ جن کے دانت کسی انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے یا دانتوں کو یا مسوڑوں کی پرابلمز ہیں، بیماریاں ہیں، ان کی وجہ سے ضائع ہو گئے، ان کے لیے ہے۔ یہ سارے ٹرائلز ضروری ہیں اس میڈیسن کی ایفیکیسی کو جج کرنے کے لیے۔ کیا اس کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ یہ ایک سمپل سی انوینشن ہی نہیں ہے، بلکہ لاکھوں زندگیوں کو یہ چیز جو ہے یہ بدل سکتی ہے۔ اگر سب کچھ پلان کے مطابق ہوتا ہے تو 2030 تک جو بایوجن فارما یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم یہ میڈیسن مارکیٹ میں لانچ کر دیں گے۔ اس کا اثر کیا ہوگا کہ صدیوں سے جو ڈینٹل پریکٹس ایک چل رہی ہے جس میں ڈینچرز ہیں، امپلانٹس ہیں یا برج ورک ہے، یہ سارا دڑام سے نیچے گر جائیں گے۔ اور جیسے ہی سائنس اور نیچر یہ دونوں چیزیں مل کے اگر کام کریں گی تو یہ ایک امید کو جنم دیں گی، اور وہ امید کیا ہوگی کہ دانتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بالکل آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو چیز آپ نے کھو دی ہے اس کو بغیر کسی درد کے یا بغیر کسی پرابلم کے آپ قدرتی طور پر دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایک اور چیز، اگر اس کے بارے میں آپ مزید تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میڈیسن کب آئے گی، کتنے میں ملے گی، اور اس ساری ڈیٹیلز کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔